ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو بکیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔ گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا، رونے لگی۔ اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ عورت بھی رونے لگی۔ عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، کیوں خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار کرسی کون کرے؟ بڑا آدمی بیمار ہو جائے گا، لائن لگ جاتی ہے۔ صاحب کا کیا حال ہے؟
شاہ کیا حال ہے؟ وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب نو کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں. کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے. جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے، بتانے کے لیے چودھری صاحب، شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں، بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں. ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی. ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی، مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے. اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا، سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. سیکھتا کوئی نہیں. کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا. کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے اترے اور یوں تیار کھڑے ہو گئے. اگلے دن میری 2-4 افسروں سے، اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے یہ تو دعا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ جب بھی بڑی بڑی ایک موٹی موٹی چھوندوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ، گھر سے کر آئے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے. شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا. اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے. اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی. کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی. کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں. میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں. انہوں نے کہا واہ واہ، 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی. بڑے مسائل معلوم ہے. کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے. گاڑی میں کوئی حرج نہیں. ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے. کھانا گہنکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے. اور جیسا وضو تھا ویسی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی. فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا